السلام علیکم ناظرین چار عورتیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ تحریم کی 3 آیات 10 تا 12 میں کیا ہے۔ بہت ہی انفارمیشن والی ویڈیو ہے، پوری ضرور سنیے گا۔ 2 قابل عبرت اور 2 قابل رشک عورتیں۔ نمبر 1 پر واحلہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی تھیں۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی صحبت سے سرفراز رہیں، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے کہ اس کو ایمان نصیب نہیں ہوا، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب وہ بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہوئیں۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم میں جھوٹا پروپیگنڈا کرتی رہتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام مجنون اور پاگل ہیں، لہٰذا ان کی کوئی بات نہ مانو۔ نمبر 2 پر جو عورت ہے اس کا نام ہے واحلہ۔ واحلہ وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی تھی۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی علیہ السلام کی زوجہ تھی اور صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافقہ رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہونے لگی تو اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ واحلہ یہ بھی جو آپ کے ساتھ چلی گئیں، آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی بھی شخص بستی کی طرف واپس نہ دیکھے ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن واحلہ چونکہ منافق تھیں، اس نے قوم لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی اور کہنے لگی، ہائے میری قوم! یہ زبان سے نکلنا ہی تھا کہ ایک ناگہانی عذاب کا ایک پتھر اس کو لگا اور وہ ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ اس کے بعد جو عورت ہے ان کا ذکر آ رہا ہے، ان کا نام ہے آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ عنہا۔ یہ فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون کا تعلق موسیٰ علیہ السلام کا فرعون وہ موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے ہوئے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئی۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے۔ بہت زیادہ زد و کوب کے بعد ان کے کیل لگا دیے، بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی میخیں ٹھوک کر چاروں وہ کونٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر سینے پر رکھ کر تپتی دھوپ میں ڈال دیا اور دانا پانی بھی بند کر دیا۔ لیکن ان مصائب اور شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا عز و جل کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی رہیں، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا اور وہ جنت میں داخل ہو گئی۔ اور ابن کثان کا یہ قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ اس کے بعد مریم بنت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے تان اور بدگوئیوں سے ان کو بڑی بڑی اذیتیں پہنچائیں، مگر یہ صابرہ رہیں۔ اتنے بڑے بڑے مراتب اور درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خداوند قدوس نے قرآن مجید میں ان کی مدح اور ثنا کا بار بار خطبہ ارشاد فرمایا ہے۔ ان 4 عورتوں کے بارے میں قرآن مجید نے سورہ تحریم میں فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم واحلہ، اور ایک واحلہ ہے ایک واحلہ ہے۔ یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں کے نکاح میں تھیں، پھر ان دونوں نے
ان دونوں سے دغا کیا تو ہم دونوں پیغمبران اور دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے۔ تو کیا یہ وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور نہ دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے۔ فرعون کی بیوی آسیہ جب انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی، تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور اس سے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فرما برداروں میں سے ہوئی۔ سورہ تحریم کی یہ آیت تھی۔ امید ہے ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم۔